ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ مولا سلامت رکھے مومنین نقب جلال پور کو اپنی قدیمی شایان شان کے ساتھ اس جلوس مہدی کا اہتمام کیا گیا۔ یقیناً آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ واٹر پروف ٹینٹ کے نیچے ہیں، کچھ چھاتوں کے نیچے ہیں، کچھ کھلے میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میرا سوال ان سے ہے جو کھلے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے اوپر مسلسل بارش ہو رہی ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے دو تاکہ میں مسائل پڑھ سکوں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ پانی جو تمہارے اوپر گر رہا ہے یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟ مقتل میں نے پڑھ دیا، مسائل تم نے سن لیے، آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ یقیناً یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ سوگنامہ آل محمد لکھنے والے علامہ اشتہاردی ہمارا چوتھا امام ابو منظر مدائنی سے کہتا، اے ابو منظر، ہمیں شام میں یہودیوں کے محلے سے گزارا گیا اور ہم سے بدلہ لیا گیا۔ ابو منظر کہتا ہے، مولا بدلہ لیا گیا؟ کیسے لیا گیا؟ کہ اتنا سن لو، بدلہ ایسے لیا گیا کہ بدلہ لینے کے بعد میں اپنی پھوپھی کو نہ پہچان پائی، میری پھوپھی مجھے نہ پہچان پائی۔ جہاں جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے، جو جہاں سے سن رہا ہے، جس انداز میں پرسہ دے سکتا ہے دے لے۔ بارش میں بیٹھے ہو، بارش تمہارے پر نازل ہو رہی ہے، اپنے امام کا جملہ سن لو، مرنے کا دل کرے گا۔ ایک مرتبہ ابو منظر کہتا ہے، مولا بدلہ لیا گیا؟ کہ اتنا سن لو، بدلہ ایسے لیا گیا، بدلہ لینے کے بعد میں اپنی پھوپھی کو نہ پہچان پایا، میری پھوپھی مجھے نہ پہچان پائی۔ ابو منظر مدائنی بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے غش سے افاقہ ہوا، ابو منظر کہتا، مولا اور بتائیے آگے کیا ہوا؟ مولا نے کہا، ابو منظر تم مر جاؤ گے۔ ابو منظر کہتا، مولا میرا مرنے کا دل ہے، بتائیے شام میں اور کیا ہوا؟ مولا نے کہا، اے ابو منظر تو بتا، تو نے کیا سنا؟ کہا، مولا آتے آتے میں نے یہ سنا، جب باب الساعت پہ یہ قافلہ پہنچا، یہودی عورتوں نے پتھر مارے، رونے والوں اتنا سننا تھا۔ چوتھا امام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، سر سے امامہ اتارا، سر کی طرف اشارہ کیا اور ایک جملہ کہا، اے ابو منظر بس اتنا ہی نہ ہوا، ارے جن کے پاس پتھر نہ تھے وہ یہودی عورتیں گھروں میں جاتی، پانی کھولاتی، وہ کھولا وہ کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر ڈالا جاتا، سکینہ میرے دامن سے لپٹ جاتی، میں اپنے آپ کو سکینہ پہ جھکا دیتا، وہ کھولتا ہوا پانی میرے سر پہ آتا۔ اللہ اللہ رونے والوں، یہ کہہ کے مولا نے زخمی سر کی طرف اشارہ کیا اور ایک جملہ کہا، ابو منظر دیکھو نانا کی امت نے کیسا اجر رسالت۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ معاف کرنا، پنڈال تک بیٹھو نا، دور تحت نظر مجھے مجمع نظر آ رہا ہے، جیسی رونے کی آواز جلال پور میں آنا چاہیے نا، ایسی آواز نہیں آ رہی۔ معاف کرنا جلال پور والوں، تم نہیں روتے نا، میں نہیں پڑھتا بس صاحب، یار غیرت دارو عزت دارو، بس میرے سوال کا جواب دے دو۔ اکثر تمہارے امبیڈکر نگر والے مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا آپ بہت سخت مصائب پڑھتے ہو۔ میں سخت مصائب نہیں پڑھتا، مولا قسم تمہارا دل کمزور ہے۔ بہت سے لوگ نہیں رو رہے، جو نہیں رو رہے میرے بس ایک سوال کا جواب دے دو، جو نہیں رو رہے بس مجھے اتنا بتا دو، اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری بہن کو تماچے مارے، اب بھی نہیں پھٹتا تمہارا کلیجہ؟ جزاک اللہ۔ ہاں ابھی ہوں گے قیامت کے مسائل، میں نے بھی اپنے سر سے سایہ ہٹا دیا، مجھے احساس ہے، مجھے احساس ہے۔ آج ہم اس کو رونے آئے ہیں، ہم اس کو رونے آئے ہیں جس کے باپ کا جنازہ جنت البقیع کی زمین پر بارش میں پڑا ہوا۔ ہاں یقیناً بہت سے لوگ چھاتے اور ٹینٹ کے نیچے ہو نا، کیا تمہیں جب جب بارش ہوتی ہے جنت البقیع یاد نہیں آتی؟
ہائے ہمارا وہ امام جو دھوم میں چلا، اس کی قبر بھی دھوم میں ہے، بارش پڑ رہی ہے۔ اور رونے والے تم آمادہ ہو گئے؟ بچن فکر مصائب کے پڑھوں گا، جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا، میں مخصوص شہادت نہیں پڑھتا۔ مخصوص شہادت جناب قاسم کی ہوتی ہے، سال میں ایک بار 7 محرم کو پڑھتا ہوں۔ مولا عباس کی شہادت 8 محرم کو پڑھتا ہوں۔ میرے کلیجے میں طاقت نہیں، ہاں میں پڑھ نہیں سکتا سرکار، میرے کلیجے میں طاقت نہیں۔ بس 2 جملے مصائب کے سن لو۔ ابھی یہ مہندی کا اہتمام کیا گیا ہے نا، ایسا نہیں لگتا کہیں تمہیں شب عاشور نظر آ رہی ہو؟ یہی شب عاشور کا منظر تھا۔ جو جہاں جس مقام پہ کھڑا ہے احتیاط سے کھڑا رہے، پتہ نہیں کس کے پہلو میں مولا سجاد ہو۔ بالخصوص میری بہنوں، تم احتیاط سے کھڑی ہونا، کوشش کرنا ایک بہن کا دھکا دوسری بہن کو نہ لگے، پتہ نہیں کس کے پہلو میں 4 سال کی سکینہ۔ جزاک اللہ، ماتم ہوگا۔ آوازیں کریے بلند ہے۔ یہ مجھے کچھ شب عاشور اور شام غریبہ کا منظر نظر آ رہا ہے۔ کوئی جلال پور کا ایک آدمی مجھے بتائے، قبلہ آپ کے جلال پور میں شام غریبہ ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن رونے والوں جانتے ہو جلال پور کی شام غریبہ میں اور کربلا کی شام غریبہ میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہی ہے، جب تم جلال پور کی شام غریبہ کرنے کے بعد اپنے گھروں کو جاتے ہو تو بہنوں کو بھائی دیکھنے کو مل جاتا ہے، ماں کو بیٹے دیکھنے کو مل جاتی ہے، زوجہ کو شوہر دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اللہ رونے والوں اگر نہیں آیا لیلا کا اکبر، آوازیں آیا نہیں؟ ہاں جو آوازیں بلند کر رہے ہیں اور آوازیں بلند کرو۔ جانتے ہو جب تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہے نا، ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعا کرتا ہے، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین کے مصائب میں بلند ہوتی ہے۔ اب ماتم کر لینا، 2 بھائی ہیں، ایک حسن ایک حسین۔ ایک بھائی بہت امیر ہے، ایک بھائی بہت غریب ہے۔ ایک بھائی اتنا امیر ہے دنیا سے گیا، اماں کے پہلو میں جگہ مل گئی، نہیں پھٹا تمہارا کلیجہ۔ ایک بھائی اتنا غریب ہے جس نے جنگل میں دنیا کو بسایا۔ ایک بھائی اتنا غریب ہے جنازہ دھوم دھام سے اٹھا۔ ایک بھائی اتنا امیر ہے جنازہ دھوم دھام سے اٹھا۔ ایک بھائی اتنا غریب ہے بیٹا موجود ہے مگر اٹھا نہیں سکتا۔ ایک بھائی اتنا امیر ہے جلال پور والوں، ایک بھائی کو 2 کفن مل گئے۔ ایک بھائی اتنا غریب ہے کہ ایک کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ رونے والوں، ایک بھائی اتنا امیر ہے اس کا 4 سال کا بیٹا ہے جس کا نام قاسم ہے۔ ایک بھائی اتنا غریب ہے اس کی 4 سال کی بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ اللہ رونے والوں، ایک بھائی اتنا امیر ہے مقتل لکھتا ہے جب حسن مجتبیٰ دنیا سے گئے سب آگے بڑھے، قاسم کے سر پہ ہاتھ ٹھہرا، سینے سے لگایا۔ یہ ہے امیری کی انتہا۔ ماتم کرو جلال پور والوں، ایک بھائی اتنا غریب ہے جب باپ کا سر نوکے نیزہ پر آیا، سکینہ آئے بابا کہتی ہوئی بڑی، شمر نے ایک ہاتھ سے سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا، ایک ہاتھ سے تماچا مارا۔ اللہ رونے والوں، ہاں سب مل کے ہاں بوسا دے لو، چھو لو۔ بڑا زخمی ہے یہ جنازہ، بڑا زخمی ہے یہ جنازہ۔ ابھی میں بتاؤں، یہ تابوت تو نکل گیا نا، ابھی میں بہت رویا، مولا قسم میری پردہ دار بہنوں میں بہت رویا، اور ابھی میں آ رہا تھا روتا ہوا آیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ جب جناب قاسم کی مہندی نکل گئی، کچھ میری قوم کی بچیاں اپنے سر پہ پھول رکھے تھی، کچھ علم پہ پھول تھے۔ میں نے کیا دیکھا، علم اور تشت نکل گیا۔ میں نے زمین پہ دیکھا کچھ پتیاں پھول کی کہیں پڑی۔
جس کا دل کمزور ہے وہ جا سکتا ہے، جو برداشت کر سکتا ہے کر لے۔ اکثر بیوی سکینہ مولا سجاد کے پاس آتی تھی اور آنے کے بعد کہتی تھی بھیا شمر سے کہہ دو مجھے جتنے تماچے چاہے مارے، تماچے مارا کرے، مگر دیا اللہ قیامت اگلے موت جسے دنیا کا کرو چکا لینا۔ اے بھیا شمر سے کہہ دو مجھے جتنے تماچے چاہے مارے، تماچے تو مارا کرے مگر تانے نہ دیا کرے، تماچے تو مارا کرے تانے نہ دیا کرے۔ اے رونے والوں کلیجہ پھٹنے والا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بہن کیا تانے دیتا ہے؟ کہا بھیا مارتا بھی ہے اور مارتے مارتے کہتا ہے بلا بھولے چچا پاس کو، بلا بھولے چچا پاس۔ نہیں تم نہیں ہو گئے یار، معاف کرنا تو روتے ہی رہے۔ جس کو رونا نہیں آ رہا مولا پاس سے معافی مانگے، ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو ہم نہیں پائے۔ آخری جملے جو جہاز اس مقام پہ نوکر کرنے کا ہمارے استاد قبول میں روایت پڑھا کرتے تھے، اب وہ روایت میں سنانے جا رہا ہوں۔ تم اسے 2.5 منٹ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اہل حرم کو کتنا سہارا تھا عباس سے۔ انصاف سے بتاؤ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے عباس کا لم، کوئی بیمار ہو جائے عباس کا لم، اللہ اللہ رونے والا جب تمہیں اتنا سہارا ہے علم سے، سوچو سکینہ کو کتنا سہارا ہوگا۔ تم علم دیکھ رہے ہو نا، علم خالی علم نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ مشق سکینہ ہے۔ اے جلال پور والو، اے نقبر والو، انصاف سے بتاؤ کیا علم میں مشق سکینہ دیکھ کر تمہیں نہیں لگتا جیسے کسی چچا نے بھتیجی کو گود میں لے کے رکھا ہے؟ بھائی ابھی نہ لگا، ابھی جو جہاں پر تابوت کرو گے مولا پاس کے جو ذمہ دار ہے سلطان شاہ مولا پاس کا تابوت ہوگے، مجھے 2 سے 2.5 منٹ کی روایت پڑھنے دو بھائی، جو مجھے دیکھ سکتا ہے مجھے دیکھے۔ سر اٹھا بیٹا بازو کو بھائی پلیز آپ لوگ گزارش ہے آپ لوگ مجھے دیکھیں۔ جب دربارے حضرت امیر مختار نے حمید ابن مسلم کو لایا گیا اور حمید سے پوچھا گیا ذرا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ حمید نے بتانا شروع کیا مختار میرے سامنے زہرا کے لال کو پیاسا جمع کر دیا گیا۔ اللہ 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 اللہ، اس سے بڑا کوئی مسائل ہوگا جسے رونا نہیں آنا سالے کو چکانا؟ بھائی کے منظر کو اس منظر کو یہی میں روکوں میرے بھائی بس وہ سے 2 منٹ میں بھی آپ کے ساتھ پرسا دوں گا۔ قیامت کا ماتم ہوگا نقبوں کی زمین پر، بس مسائل کو سن لو اور پوچھا اور کیا کیا سارے مسائل بتاتا رہا۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے کہا اے حمید تو کربلا کا وہ منظر بتا جس کو دیکھ کر تو اٹھا رہے ہو۔ کہا مختار تم مر جاؤ گے، تم سن نہیں پاؤ گے۔ مختار کہتا ہے اب کربلا کے بعد جینے کا فائدہ کیا؟ جناب اللہ کہا بتا کیا ہوا؟ کہا مختار ماتم کرنا مختار جس کے بازو میں مولا پاس رکھا جائے ہاتھوں کو ادا کرے سینے سے مارے ماتم کر کے مسائل کو سنا۔ اے مختار جب خیمے چل گئے میں نہر فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا، ہمارے استاد کیا کرتے تھے نہر فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ مختار نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کا بچہ نہر فرات کی طرف آ رہا ہے۔ مختار میں زمین پر بیٹھ گیا دیکھ گیا تاکہ وہ بچہ مجھے دیکھ نہ پائے۔ آج اپنے اس بچے نے مختار مجھے دیکھ لیا، وہ بچہ کہتا ظالم کھڑا ہو جا، میں نے تجھے دیکھ لیا۔ مختار میں کھڑا ہو گیا، مختار اس بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک جملہ کہا ظالم اگر کوئی سوال کروں تماچے تو نہیں مارے گا۔ اللہ جانے کیوں حیا کر رہے ہو، کیوں حیا کر رہے ہو؟ رونے میں حیا نہ کرو، جو اگلے بار زندہ رہے گا اس مجلس میں آئے گا۔ اے امام زمانہ ذرا نقبر میں آئیے، اے فاطمہ زہرا ذرا جلال پور میں آئیے، عباس کا پرزا اپنے بیٹے کا پرزا ہم سے قبول کروائیے، ماتم کر کے سننا۔ اے مختار اس بچے نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے ظالم اگر کوئی سوال کروں تماچے کو نہیں مارے گا۔ مختار میں نے کہا کوئی تماچے نہیں ماروں گا، سوال کیا ہے؟ کہا بس مجھے نہر فرات کا راستہ بتا دے۔ میں بھی دیکھتا ہوں نقبر جلال پور میں ایسا کون پتھر دل ہے جو گھر تک تو
تھکے گا جو جہاں جس مقام پر ہے وہاں کرے گا سلامی پیش کرے گا مولا عباس کو بچے نے کہا کہاں گیا چچا عباس سو رہا ہے اس بچے نے مولا عباس کو چچا کہہ کر پکارا ہے یعنی یہ بچہ مولا عباس کے بھائیوں میں سے کسی کا بیٹا ہے جو چچا کہہ کر پکار رہا ہے کام محنت کا بچا کر کیا کرے گا کہ تجھے نہیں بتاؤں گا جو کہنا ہے اپنے چچا سے کہنا ہے سر کو اٹھاؤ مجھے دیکھو مجھے میٹا دیکھو محتاج بچہ آگے آگے چلا میں پیچھے پیچھے چلا اس جملے کے بعد محتاج بے ہوش ہو گیا اے محتاج بچہ آگے آگے چلا میں پیچھے پیچھے چلا میں سوچ رہا تھا بچہ ہے یہ کہے گا کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا تاجے مارے گئے دادیاں نے مارے گئے اے رونے والوں قیامت ہو گئی اے محتاج بچہ آگے آگے چلا میں نے سوچا چلو سنو یہ بچہ کہتا کیا ہے میرے ذہن میں تھا بچہ ہے یہ کہے گا کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا تماچے مارے گئے دادیاں نے مارے گئے جو جو بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے استقبال کرنے جملے کے بعد محتاج میں نے کیا دیکھا وہ بچہ نہر فرات کے کنارے ایک بے باز رومانی لاش میں آیا اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ عباس کے سینے پر رکھے سینہ ملا کے کہتا ہے اے چچا جلدی چلو اے چچا قیامت ہو گئی اے چچا دھوبی زینب بے ندا ہو گئی اے چچا دھوبی بے ندا ہو گئی اے محتاج عباس کا لاشا کبھی دائی کر کبھی بائیں کر موت نے مجبور کر دیا لاؤ پڑھاؤ ارے رونے والوں یہی مولا ہے در خیمہ میں علم آیا تھا علم دار نہیں آیا تھا رونے والوں دوارے مانگو عباس کا اے امام زمانہ پرسا Thank you.